السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں آصفہ زہرا، اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو لے چلیں گے وزیر اعظم عمران خان کی جانب جو کہ تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ اور اس لیے یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کا مقصد ہی ان کے لیے گھر بنانا ہے۔ یہ جو اکوفت کا پروگرام ہے جو ہم نے ابھی ان کو انیشلی 5 ارب روپے کی فنڈنگ کی ہے، مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو بالکل سب سے نچلا طبقہ ہے ان کو بھی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ جو کلاس 4 سے بھی نیچے طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے، اور یہ بڑا اچھا، میں ڈاکٹر امجد کو، ان کے جو این جی او قوت ہے، اس کو میں خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو کلاس 4 سے بھی نیچے ہیں۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ پہلے تو ایک سر پہ چھت ان لوگوں کی ہوگی جو کہ اب تک ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دوسرا، اور اس کے لیے میں صرف ایک وہ انسیڈنٹ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے جلسوں میں بھی اس کی، یہ جب ہوا تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، کہ کوئی اقبال ایک ورکر تھا، فیڈرل امپلائی تھا، تو وہ تکلیف تھے اس کا، میں نے وہ اکاؤنٹ پڑھا جو اخباروں میں پڑھا کہ وہ ریٹائر ہو گیا تھا، ان کے پاس گھر نہیں تھا، تو اس نے یہ پوچھا کہ کیسے میں، اس کو پتا چلا کہ ایک ہی طرح وہ گھر ریٹین کر سکتا ہے کہ اگر وہ آن دا جاب مر جائے تو اس کو بیٹے کو مل جائے، تو اس نے خودکشی کر لی۔ تو وہ مجھے ہمیشہ سوچا کہ ایک معاشرہ کیسے اجازت دے سکتا ہے اس طرح کی چیز، کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کرتا اس طرح کے لوگوں کو؟ تو ہماری یہ جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے یہ ٹارگٹ ہی کرے گی ان لوگوں۔ اس سے 40 انڈسٹریز، یہ اگر ہم ہاؤسنگ، یہ جو کنسٹرکشن ہم کریں گے، 40 انڈسٹری ہے جو اس سے اٹیچڈ ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری سے۔ اس کا مطلب کہ روزگار ملے گا، اس کا جو اگلا بینیفٹ ہے، 40 انڈسٹریز چلیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، اور یہ جو ہم ایک مشکل فیز سے 2019 میں گزرے ہیں، تو یہ جو انشاءاللہ یہ 2020 ہے، اس میں ان کو نوکریاں ملیں گی۔ جو ابھی بات کی بلوچستان کی چیمہ صاحب نے، یہ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے کہ کنسٹرکشن اوپر بھی جانی چاہیے، کیونکہ اب تک یہ ایشو نہیں تھا پاکستان میں، ہماری پاپولیشن ڈینسٹی اتنی نہیں تھی، تو یہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں۔ ہم جو جیسے مغربی دنیا ہے وہ سارے اوپر جاتے ہیں، کنسٹرکشن اوپر کی طرف ہوتی ہے، اپنے گرین ایریاز بچاتے ہیں۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے پچھلے 20 سال میں سارے اسلام آباد، لاہور، آپ یہ شہر دیکھیں، پھیلتے جا رہے ہیں شہر۔ اس کے 2 نقصان ہیں، ایک کہ پولوشن اس سے بڑھ رہی ہے، اس سے آپ کیٹر ہی نہیں کر سکتے، اگر شہر آپ کا پھیلتا جائے، آپ ان کو سیوریج سسٹم نہیں دے سکتے، ان کو پانی، امینٹیز جو ہیں وہ نہیں پرووائڈ کر سکتے، یا وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوسرا، ہمارا جو وہ علاقے جا رہے ہیں جدھر ہم نے اپنی آگے فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے، اناج، جدھر ہم نے اپنے لوگوں کو کھانے پینے کے لیے چیزیں، جو ایریبل لینڈ ہے وہ غائب ہوتا جا رہا ہے، آگے فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو آنا ہے پاکستان کا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ شہروں کو ماسٹر پلان بنا رہے ہیں، تاکہ ماسٹر پلان بنے اور ان شہروں کے ارد گرد ایک گرین بیلٹ بنے، تاکہ یہ پھیلتے نہ جائیں، اور آخر میں جا کے دیکھیں گے آپ، اگر جہاز میں دیکھیں تو آپ گاؤں بھی دیکھ رہے ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں ہر ایریاز میں۔ آپ لاہور کو دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گیا، کراچی دیکھیں وہ بالکل ایک کانکریٹ جنگل بن گیا، اسلام آباد دیکھتے دیکھتے مری تک پہنچ گیا۔ تو یہ ایک آگے جا کے اب سیریس ایک قوم، ہم نے فیصلہ کیا پلاننگ کریں گے کہ گرین ایریاز ان شہروں کے ارد گرد کریں، تاکہ یہ شہر پھیلے نہ اور یہ اوپر اب جائے۔ تو اس لیے ہم نے اب اوپر جانے کے لیے جو بھی ریسٹرکشنز تھی، این او سی لینے پڑتے تھے، وہ ہم نے اب سب ایزی کر دیے ہیں، ہم نے آسان کر دیا کہ اب اوپر کنسٹرکشن جتنی بھی جائے تو لوگ جا سکتے ہیں۔ اس میں کچی آبادیاں ہیں، اب شہروں کے بیچ میں کچی آبادیاں ہیں، ویسے کے ویسے رہ رہے ہیں، مشکل جگہ پہ، وہاں سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ویسٹ ڈسپوزل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ابھی ایک تو لانچ کیا اپنا بلو ایریا کا پروجیکٹ اسلام آباد میں،
2 اور کر رہے ہیں, ایک انشاءاللہ کراچی میں کر رہے ہیں, ایک لاہور میں کر رہے ہیں. یہ میگا پروجیکٹس ہیں. اس پروجیکٹ کا بھی مقصد یہ ہے کہ ایک پورا بلو ایریا کے کمرشل, یہ ملٹی بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے. لیکن اس کی جو آمدنی ہوگی ہم نے فیصلہ کیا ہے, اس آمدنی سے وہ جو کچی آبادیاں ہیں ادھر ہم کنسٹرکشن کریں گے. اس آمدنی سے وہاں کنسٹرکشن کریں گے, ان کے اوپر ورٹیکل فلیٹس دیں گے تاکہ وہ وہاں ادھر ہی رہ سکیں, ان کی ملکیت اپنی ہو. تو وہ سسٹم جو کہ اتنی دیر سے چلا آ رہا ہے اور پھیلتی جا رہی ہیں کچی آبادیاں, تاکہ ان کے لیے بھی ہاؤسنگ کریں جو کہ غریب ترین لوگ ہیں ہمارے. میں آخر میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں, منسٹر صاحب آپ کو, سیکرٹری صاحب, ڈی جی صاحب, آپ سب کو. اور میں یہ جو اب ہمارا جو چل پڑا ہے نیا یہ ہاؤسنگ کا پروجیکٹ, نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ, اس کا انشاءاللہ جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ ہم وہ اب کوشش کرنے جا رہے ہیں جو بہت پہلے پاکستان میں ہونی تھی, کہ ان لوگوں کو یہ کیٹر کرے گا جو تک, اور اس سے نہ تو صرف ایک جس طرح میں نے کہا کنسٹرکشن کی بوم ہوگی, اس سے کنسٹرکشن ہوگی, انڈسٹریز بنیں گی, روزگار ملے گا, خوشحالی آئے گی, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی برکت آئے گی اس ملک میں. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. وہ نظام جس میں ناانصافی ہو, جس میں رحم نہ ہو, جس میں احساس نہ ہو, وہ نظام نہیں چلتا. کیونکہ وہاں جو لوگ مشکل میں ہوتے ہیں, جو غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کی دعائیں نہیں ملتی اس سسٹم کو. میں نے جو دنیا دیکھی ہے اسکینڈینیویا میں, میں خاص طور پہ گیا ہوں, جو میں نے وہاں دیکھا ہے, وہاں ایک انسانیت کا نظام ہے, ادھر کمپیشن ہے, ادھر دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے ریاست, اللہ کی بھی برکت آتی ہے, وہاں خوشحالی ہے. ہم جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے یہ ریلائز نہیں کیا کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ, اور جو میں ورڈ یوز کرتا ہوں, زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی کہ ہم ان کی مدد کریں. اور اس میں بنیادی ضرورت ہے لوگوں کی سر پہ چھت ہو. ہم نے ہمیشہ ہم دیکھتے تھے لاہور میں, جب جیسے ہی آؤ, پرانے زمانے میں جب آتے تھے وہ راوی کا برج کراس کرتے تھے اور داتا صاحب کے سامنے گزرتے تھے, پیومنٹس کے اوپر لوگ سوئے ہوئے ہیں رات کو, ساری بڑے ٹرک آ رہے ہیں, ان کا سارا گن بھی جا رہا ہے ان کے اوپر, اس کی ساری پولوشن بھی جا رہی ہے, اور وہاں پر لوگ سوئے. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. ہمارے یہ بھی پاکستانی ہیں, یہ بھی انسان ہیں. اور ایک میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے تو میں ان کے لیے کچھ کروں گا, تو ایک ہم نے پناہ گاہ بنائی ان کے لیے. آپ یقین کریں کہ خود ہی ایک بنائی, خود ہی پناہ گاہ بننی شروع ہو گئی. لوگ کہتے ہیں ہم یہاں بنانا چاہتے ہیں. اب تقریباً 160 پناہ گاہ بن چکی ہیں پاکستان میں. اور سارا جو وہاں کھانا پینا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو آتے ہیں وہاں, وہ سب پاکستانی خود ہی لوگ آ رہے ہیں سامنے, ان کو کیٹر کرتے ہیں, والنٹیئرز ہیں. کھانا اسٹیٹ کا خرچہ بھی نہیں ہو رہا, لیکن اسٹیٹ کا نے صرف احساس دکھایا اور باقی خود ہی ایک سلسلہ چل پڑا. اسی طرح ہم نے فیصلہ, یہ میں نے اپنے کے پی میں جب ہماری گورنمنٹ تھی, ہم نے فیصلہ کیا کہ غریب گھرانے کے اندر اگر ایک بیماری ہو جاتی ہے کسی کو بھی, ان کا ویسے ہی اتنا ٹائٹ بجٹ ہوتا ہے, مشکل سے وہ اپنے بچوں کو کھانا پینا دے رہے ہوتے ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے, سارا گھر چیزیں بیچ کے, اور خاص طور پہ اگر ایک ایسی بیماری ہو جو کہ جس کا مہنگا علاج ہے, جس طرح کینسر ہے, تو وہ سارا گھر غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. تو ہم نے تب فیصلہ کیا ہیلتھ کارڈ کا. ہم نے کے پی میں ایک غریب خاندانوں کو فیصلہ کیا کہ ہم ہیلتھ کارڈز دیں گے. آپ یہ سوچیں کہ اس سے اتنا میرے خیال میں اور بھی چیزیں تھیں, لیکن اصل میں پہلی دفعہ اگر ایک گورنمنٹ کو
پختونخوا کے لوگوں نے دوسری دفعہ ووٹ دیا، بلکہ زیادہ ووٹ دیا جو کہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو، کہ پہلے کولیشن گورنمنٹ تھی اور 2/3 میجورٹی دی. میرے خیال میں اس میں ایک بہت بڑی وجہ وہ ہیلتھ کارڈ تھا کہ عام آدمیوں نے، جن کی ایک عام خاندان کے اندر ایک کارڈ آیا، اس وقت کو 5.5 لاکھ روپیہ وہ تھا کہ وہ خاندان اس کو اپنے کہیں بھی جا کے علاج کروا سکتا تھا. اب ہم نے جو ہیلتھ کارڈ دیا 7,20,000 کا، یہ پختونخوا کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ سارے غریب خاندانوں کو وہ پہنچا دیں گے اس باری. کہ پنجاب میں اب تک ہم 50 لاکھ گھروں کو ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں اور انشاءاللہ 10 لاکھ کو اور دیں گے. اور بلوچستان میں بھی علاقوں میں ہم دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ. ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہیں، جن کو اسپیشل پیپل کہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے. ہمارے جو میں ان کا کیا خواجہ سرا ٹرانسجینڈر جو ہے ہمارے، ان کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو سب کو ہیلتھ کارڈ دیں گے. اور اس سے ہمارا کتنا خرچہ ہو گیا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں چینج ہو گئی، کتنے لوگوں کو گھروں میں کانفیڈنس ہے کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہو تو کم از کم یہ نہیں مسئلہ آئے گا کہ وہ سارا گھر پریشان بیٹھا ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم کدھر لے کے جائیں، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. اور اسی سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ہیلتھ کارڈ سے اب جو اگلا قدم ہم لینے لگے ہیں، ہم اپنا سارا ہیلتھ سسٹم ٹھیک کریں گے. کیونکہ گورنمنٹ کبھی بھی اتنے ہاسپٹل نہیں بنا سکتی جس کی ضرورت ہے ہمارے 21 کروڑ لوگوں کی. تو ہم اب پرائیویٹ ہاسپٹلس کو اب ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل بنائے پاکستان میں. ان کے لیے ہم ڈیوٹی فری اکوپمنٹ کہیں گے کہ کوئی بھی ہیلتھ اکوپمنٹ ڈیوٹی فری منگوائے اور کوئی بھی انسان ان ہاسپٹل میں جا سکتا ہے اپنا ہیلتھ کارڈ لے کے. تو ایک ہیلتھ کور دیں گے انشاءاللہ پاکستان میں. جو مشکل ہے، جو میں آپ کو پھر بھی کہہ دوں، جو ہمارے لیے اور جو اصل چیلنج ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنا گورنمنٹ کا سکولنگ سسٹم ٹھیک کرنا ہے. اور یہ سکولنگ سسٹم جو گورنمنٹ کا ہے، یہ چیلنج اس لیے ہے کہ یہ 70 سال سے یہ ہم نے اس کو نگلیکٹ کیا. 3 ٹیئر سسٹم بنا دیا، انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور دینی مدرسے. ہم نے اس کو ایک سسٹم لے کے آنا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب ہم نے ہماری جو فیڈرل ایجوکیشن جو ہماری منسٹری ہے، اس نے بڑی محنت سے اب ایک سلیبس، کور سلیبس لے کے آ رہے ہیں کہ سارے بچے، چاہے وہ مدرسوں میں ہوں گے، چاہے وہ اردو میڈیم میں ہوں گے، انگلش میڈیم میں، ایک کور سلیبس انشاءاللہ ہم اگلے سال تک لے کے آ رہے ہیں کہ سارے اسکولوں میں ایک کور سلیبس سب کو پڑھنا پڑے گا. اس کے اوپر ایکسٹرا سبجیکٹ وہ اسکول فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن کور سلیبس ایک سب کے لیے ہوگا تاکہ قوم بنے، تاکہ جو ہماری مختلف قسم کے کلچرز ڈیولپ ہو رہے ہیں یہ ختم ہو. ابھی عورت مارچ ہوئی، اس کے اوپر آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ ایک مختلف کلچر نظر آ گئے کہ ملک میں یہ اکثر کلچرل ایشو. اور یہ کدھر سے آتا ہے؟ سکولنگ سسٹم سے. ایک سکول سسٹم میں ہم ایک کلچر پڑھاتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا باقی جو سکول سسٹمز میں پڑھا جا رہا ہے. تو قوم نہیں بن سکتی ایسے. کورس سلیبس ساری قوم کو ایک پڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ بڑی محنت سے ہماری ایجوکیشن منسٹری نے کیا ہے. یہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑے سکیل پہ چینج آئے گا. اس وقت ہم بات کریں تقریباً 4-5 کروڑ ہمارے اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں. ان کے لیے جو سسٹم ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن پھر سے میں کہتا ہوں وہ چائنیز پروورب ہے کہ 1000 میل کے سفر پہ جانے کے لیے ایک پہلا قدم لینا پڑتا ہے. اور انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم سنتھسائز ہو ایک ہی قسم کا، تاکہ طبقے نہ پیدا ہوں اپنے ملک کے اندر. سب کو پتا ہو اپنے دین کا، سب کو پتا ہو اگر ہم نے ساروں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے انگریزی پڑھانی ہے تو سب کو انگریزی پڑھنی ہے. یہ نہ ہو کہ ایک چھوٹے سے طبقے کو آئے اور وہ پھر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے کہ اس کو انگریزی آتی ہے باقیوں کو نہیں آتی. تو ایک سسٹم لے کے آئے سارے ملک کے لیے. تو ہمارا جو ہے تعلیم، اس پہ زور، صحت پہ لوگوں کو، ہاؤزنگ کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو وہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ ایک عام آدمی اگر بیمار ہوتا ہے
ایک عام آدمی اگر عدالت میں جاتا ہے تو حکومت اس کے لیے وکیل کر کے دے. یعنی یہ غریب آدمی اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وکیل کرنے کے لیے تو اس کا مطلب اسے انصاف نہیں ملے گا. اس کے لیے ہم نے ایک نیا قانون لے کے آئے ہیں لیگل ایڈ کا, کہ انشاءاللہ اب گورنمنٹ پوری زور لگائے گی کہ ایک عام آدمی کو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو انصاف دینے کے لیے انشاءاللہ ہم اب وکیل کر کے دیں گے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرے تو انہوں نے کہا کہ گھروں کی تعمیر کے ساتھ منصوبوں کو سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. گھروں کی تعمیر سے بڑا انقلاب آنے والا ہے. تعمیراتی شعبے کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے.